بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکے واپس ہوا۔ مکے سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو زہران کے نام سے معروف تھا۔ آج وہ وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ میرا وہ زہران آ گیا تو معاشرہ نے کہا، محمد اونٹنی کی رفتار تیز کرو، لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ آپ نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گڑا دی کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد ہیں۔ ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو خدیجہ آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت سے ملی، خیریت سے واپس آنے پر مبارکبادی دی۔ پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رویداد بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سن رہی تھی اور دل ہی دل میں عش کر رہی تھی۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو لبھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی اور اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سے وہ بہت متاثر تھی۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنی تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا، آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ معاشرہ نے کہا، ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ میں بہت پیچھے تھا، اندیشہ ہوا کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ میں بڑھ کے محمد کے پاس گیا اور ان کو صورتحال بتائی۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہکایا۔ اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اب ناممکن تھا خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جب دیکھی آپ ہی کا تذکرہ کرتی، جس سے ملتی آپ ہی کی گنگاتی، لب ان کے آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کس طرح اس امین اور صالح جوان کے دامن سے بند جائیں، کس طرح سے اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ آپ کی رفاقت کی یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ سے راز نہ رکھ سکی۔ قریبی عورتوں نے ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا۔ ان میں ایک خاتون تھی، نفیسہ بنت امیہ۔ کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ بھی لکھا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ منیہ نفیسہ کی والدہ کا نام تھا اور امیہ ان کے والد کا۔ ہاں تو نفیسہ نے خدیجہ سے کہا، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ خدیجہ آخر کیسے، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ تم تو بس ہاں کر دو، یہ کام کرانا تو میرا کام ہے۔ پر نفیسہ آپ کے پاس آئیں، بولی، محمد یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ فرمایا میرے پاس ہے کیا جو گھر بساؤں؟ نفیسہ اچھا بتاؤ، اگر اس کا انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے گھر بسانے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے؟ انکار تو نہیں کرو گے؟ فرمایا وہ کون ہے، اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نفیسہ خدیجہ سے بہتر جوڑا تمہارے لیے نہیں ملے گا۔ نیک کام میں دیر کیا، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔
خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے، آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، لیکن ان سے نکاح بھی تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس کے لیے بڑے بڑوں کے زور لگایا ہے لیکن ترس کے رہ گئے ہیں۔ فرمایا لیکن یہ کیا ممکن ہے؟ کیا وہ سونے کی چڑیاں اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائیں گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، اس چڑیاں کو اس باغ میں لانا تو میرا کام ہے۔ آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی ہی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، البتہ بولے تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جہہ و نسب والوں کو ٹھکرا دیں اور تم کو اپنا دلہا بنانا پسند کر لیں۔ پھر بولے لیکن بیٹے ایسا ہو بھی سکتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں، تمہارے پاس سونے چاندی کی دولت نہ سہی لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت دنیا ہیچ ہے۔ فرمایا چچا مجھے نہ مال کی ہوس ہے اور نہ اس سے محرومی کا کوئی غم۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمر بن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد بہت پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اس وقت تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ چٹپٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس درجہ متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، یہ وہ نوجوان ہیں کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں، مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو، وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش سے گھر آ گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends and don't forget to subscribe and hit the bell icon.